السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے شفاعت کا باب مکمل کر لیا۔ اب آج کا جو ہمارا نیا باب ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کے درس میں اسے مکمل کر لیا جائے۔ مختصر ہے، چھوٹا سا یہ چیپٹر ہے، اور وہ ہے باب قول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ باب کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مخاطب کیا اور یہ بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اور آپ کا کام دعا کرنا ہے، ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، راستہ بتانا ہمارا کام ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے۔ اس ٹاپک کے تحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابو طالب کی وفات کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد مسیب بن حزن رضی اللہ عنہما کے واسطے سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اور زیادہ اچھی طرح آپ سمجھ سکیں۔ وہ کہتے ہیں، مسیب بن حزن رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں، لما حضرت ابا طالب الوفات، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال له یا عمی، لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، وفات کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، ان کی شکل، ان کے جسم سے، ان کی حالت سے محسوس ہونے لگا کہ اب شاید یہ زیادہ اور زندہ نہیں رہیں گے۔ اس وقت جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب تک ابو طالب حیات رہے
ہر طرح کوششیں یقیناً کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کرتے تھے، ہر طرح کی آپ نے جانی مالی قربانیاں دوسروں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پیش کی، تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کو آپ نے حق نہ بتایا ہوگا، ابو طالب کو آپ نے دعوت نہ دی ہوگی؟ ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اب یہ ایک آخری کوشش تھی۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہوگا یقیناً ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسروں کی خاطر پتھر کھائے، دوسروں کی خاطر جب آپ کو ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو یقیناً اپنے گھر والوں کے لیے آپ کا معاملہ تو اور زیادہ ہی رہا ہوگا۔ تو ابو طالب کو ہدایت پر لانے کے لیے یا ابو طالب کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت یقیناً کی۔ لیکن اب یہ بالکل آخر کی بات ہے، آخری کوشش ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا، یا عمی، چچا جان، چچا تھے، انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، کہا چچا جان، قل لا الہ الا اللہ۔ اب بھی وقت ہے، موت یعنی سکرات کے عالم سے پہلے، سکرات یعنی جب جہاں روح نکالی جاتی ہے، وہ جو عالم ہوتا ہے اس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ تو اس وقت سے پہلے تک اللہ عز و جل توبہ قبول کرتا ہے۔ سکرات کا عالم، نزع جس کو ہم اردو والے نزع بھی بولتے ہیں، نزع یعنی روح کھینچنا، سکرات بھی کہتے ہیں، موت کی سختی۔ تو نزع کی حالت طاری ہونے سے پہلے، سکرات الموت سے پہلے تک اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، دعا ہو دعا قبول کرتا ہے، توبہ ہو توبہ قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہا جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں جہنم سے نکلنے کا حقدار وہی ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا ہوگا۔ اگر وہ جہنم میں جانے کا حقدار ہوا تو بھی لا الہ الا اللہ اسے انشاءاللہ جنت میں لے آئے گا۔ تو کہا چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمتاً، بس ایک کلمہ، یہی اصل کلمہ ہے اور یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی اصل کلمہ ہے اور یہی کلمہ طیبہ ہے۔ اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ بس ایک کلمہ کہہ دیجئے، احاج لک بہا عند اللہ۔ اب پچھلا جو ہم نے باب درس پڑھا تھا، سفارش شفاعت سے متعلق تھا، تو اس حدیث کو اور اس باب کو یہاں پر ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بھی سفارش سے ریلیٹڈ حدیث، یہ حدیث بھی سفارش سے ہی متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا احاجو کہتے ہیں بحث کرنا، سختی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں حاجہ یحاجو، بحث کرنا، اتنی شدید بحث کہ جھگڑا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حاجہ۔ تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں صرف سفارش کروں گا، جی نہیں، بلکہ کہا احاج لک بہا عند اللہ۔ اس ایک کلمے کی وجہ سے، آپ ایک کلمہ اگر کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے حق میں احاجو، بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آپ اللہ کے یہاں بہت سے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور یہ تو حدیث بھی گزری ہے۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش انہی لوگوں کی کریں گے جو توحید پر مرنے والے ہیں، توحید پر جو مریں گے، جن کا خاتمہ انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی ان میں سے شامل فرمائے، جن کا خاتمہ خالص توحید پر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حق میں سفارش کریں گے۔ بقیہ لوگوں کو آپ کی سفارش میں سے کچھ بھی حصہ ملنے والا نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو آپ نے فرمایا بس ایک کلمہ چچا جان آپ پڑھ دیجئے، کہہ دیجئے، احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ عز و جل کے یہاں اسی ایک کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں پوری تاکید سے سفارش کروں گا، پرزور سفارش کروں گا۔ اردو میں کیا جملہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ پرزور، یعنی پوری تاکید کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ میں آپ کے حق میں اللہ عز و جل کے یہاں اسی کلمے کی وجہ سے سفارش کروں گا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو اپنا دامن پکڑا کر لے جانے والے نہیں ہیں، بس لا الہ الا اللہ ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آپ کو ملنے والی ہے۔ بقیہ کوئی بزرگ اور کوئی ولی اور کوئی بابا اور کوئی پیر اور کوئی فقیر، کسی کا واسطہ اور کسی کی سفارش اللہ عز و جل کے کام آنے والی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بلبوتے ہی فیصلہ ہوگا۔
بقیہ اگر آپ لا الہ الا اللہ نہ کہتے ہو یا لا الہ الا اللہ کے میں خیانت کرتے ہو یا لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہ کرتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کام نہیں آئیں گے تو بقیہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو آپ نے چچا جان سے کہا چچا جان ابو طالب آپ بس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ عز و جل کی یہاں آپ کے حق میں پرزور سفارش کروں گا. وَعِندَهُ عبد اللہ ابن ابی امیہ و ابو جہل. اس وقت ابو طالب کے پاس یہ دو عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل دونوں کافر تھے، ابو طالب کے دوستوں میں سے تھے. یہ دونوں بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب. ابو طالب کیا اب آخر وقت میں موت سے پہلے تم اپنے والد عبد المطلب، ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کیا تم عبد المطلب کا دین، عبد المطلب کی ملت سے ترغب عن پھر جانا چاہتے ہو، چھوڑ دیتے ہو اس کو، اس سے اب بے پرواہی اپنی بات بتاتے ہو؟ تو کیا تم اب آخر وقت میں مرتے وقت عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. فَأَعَادَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے چچا کو مخاطب کیا، کہا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے. انہوں نے بھی دوبارہ یہی بات کہی. آپ نے جتنی بار بھی کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اور اتنی بار ان دونوں نے یہی کہا ابو طالب کیا آخر وقت میں تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ عبد المطلب کے دین سے اب بے پرواہی اختیار کرو گے، اب چھوڑ دو گے اس کو اپنے بھتیجے کے دین کی خاطر؟ فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عبد المطلب. تو سب سے آخری جملہ جو ابو طالب نے کہا وہ یہ کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے. سب سے آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا کہ وہ عبد المطلب یعنی اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انہوں نے ابا انکار کر دیا. انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر. ٹھیک ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بری دوستی ہر جگہ نقصانی پہنچاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ابو طالب کے جہنم میں جانے کا سبب برے دوست بنے. ابو طالب کے جہنم میں جانے کا سبب کون بنا؟ برے دوست. کافر تھے، خود بھی گمراہ تھے، ابو طالب کو بھی گمراہ کیے رکھا انہوں نے، حتیٰ کہ ابو طالب کی موت ہو گئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس جب ہم جائیں تو وہاں ہم اس کو تلقین کریں. جب کسی کی موت کا وقت ہو اس کے پاس ہم جائیں، ہمیں محسوس ہو کہ اس کی موت ہونے والی ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں؟ کیا پڑھنے کے لیے کہیں؟ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھنے کے لیے کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. مرنے کے بعد نہیں، تم جب اپنے ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو موت کے عالم میں ہو، جن کی وفات کا وقت قریب ہو، موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہو، تو آپ انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیجیے، کیونکہ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے، اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے الرفیق الاعلی، مجھے تو اللہ عز و جل کے پاس جانا پسند ہے. تو کوئی بھی اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اصل ہے، ہونا وہی چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ مرتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ میرا رب، ایسا کوئی بھی جملہ کہتا ہے کہ جس سے اس کا مومن ہونا ظاہر ہو، جس سے اس کا موحد ہونا پتہ چلے، جس سے یہ دلیل ملے کہ وہ بندہ ایمان پر توحید پر مر رہا ہے، تو انشاءاللہ کافی ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اصل ہے. فَأَعَادَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بات کہی. فَأَعَادَ، انہوں نے بھی اس تھوڑی چھوڑنے والے تھے. جتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اتنی بار انہوں نے ابو طالب کو یہی عار دلائی. کہا ابو طالب اب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑتے ہو. فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ، تو سب سے آخری کلمات جو ابو طالب کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ ہوا
علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی ہیں. وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے یا پڑھنے سے انکار کر دیا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو بہت زیادہ بیمار ہو، جہاں کنی کے عالم میں ہو، تو ہمیں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا چاہیے نا. یہ سمجھ میں آیا نا؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. وہاں جا کر ہم کلمے کی تلقین کریں اس کو، یا خیر کی باتیں کریں، بھلی باتیں کریں، ہم اس کو اللہ عز و جل کے ثواب کی امید دلائیں. اللہ عز و جل سے اگر آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا آپ اللہ کے تعلق سے تصور، خیال، گمان رکھتے ہیں. تو آپ اس کو اللہ کی رحمتوں، اللہ عز و جل کی نعمتوں، اللہ کی مغفرت کی امید دلائیں. وہاں آپ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. تو یہ کام آپ کو کرنا چاہیے. رہا مسئلہ کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، تو یہ حدیث ضعیف. گرچہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، مگر اگر آپ بات کریں گے حدیث کی، تو یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کام صحیح حدیثوں سے ثابت ہے آپ وہ کام کیجئے، جو کام صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہو آپ اپنے عمل کی بنیاد، اپنے عقیدے کی بنیاد ضعیف روایات پر مت رکھیے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حکم دیا، تلقین بھی کی، درخواست بھی کی، لیکن ان کے چچا کو بات نہیں ماننی تھی، انہوں نے بات نہیں مانی. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ابو طالب کس کے دین پر مرے؟ باپ دادا. ارے ہمارے باپ دادا سے ہوتا ہے نا، ہم کیسے جوڑیں گے اس کو؟ تو باپ دادا سے ہوتا ہے، وہ حق ہے، کیسے ضروری تھوڑی ہے. حق باپ دادا کی ریتی رواج میں نہیں ہے، حق تو اللہ کے کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. حق کدھر ہے؟ حق کدھر ہے؟ باپ دادا میں ہے کیا؟ آپ اگر کسی بندے کو بولتے ہیں تو بولتا نہیں ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا اور ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. بھیا ہوگا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہمیں کیا ملتا ہے. اصل تو یہ ہے نا، یہی ہماری دنیا، یہی ہماری آخرت ہے. تو اس سے دیکھیے ابو طالب نے کیا کہا، وہ عبد المطلب کے دین پر ہے. تو عبد المطلب کا باپ دادا کا دین تھا نا ان کا، لیکن کیسا تھا؟ باطل تھا، باطل تھا، شرک پرستی، بت پرستی ان کا دین تھا. تو آپ کو اپنے باپ دادا کے لیے وہ غیرت نہیں دکھانا چاہیے کہ جو غلط ہو، جو غلط ہو. کوئی بھی بات ہو، میرے ابا نے کہا، میرے چچا نے کہا، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، نہیں. آپ اگر موحد ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، تو آپ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل گئی تو سر آنکھوں پر. اور اگر وہی کام آپ کے باپ دادا کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے. اچھا ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی ماشاءاللہ ہدایت پر تھے. لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ نہیں باپ دادا جو کر رہے تھے وہ تو الگ ہی کچھ تھا، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو کچھ اور ہی ہے، تو آپ کو کس کو چھوڑنا چاہیے؟ باپ دادا کو چھوڑ دینا چاہیے. ان کا معاملہ ان کے ساتھ گیا، نادان تھے، جاہل تھے، اللہ معاف کرے ان کو. لیکن یہ کہ اب آپ کو تو علم ہو گیا نا، تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ باپ دادا جو بھی تھے تم کو تو ہم نے علم دیا تھا. اس لیے دیکھیے کبھی بھی باپ دادا کے لیے بلا وجہ کی غیرت دکھانے میں عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آپ باپ دادا کو چھوڑیے، جو حق آپ کو ملتا ہے وہ اچھی. اچھا لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، ان سے کہا جائے بھائی آپ کے باپ دادا ڈاکٹر نہیں تھے، آپ کیوں بن رہے؟ ہاں ایسا کوئی نہیں بولتا کہ نہیں میرے باپ دادا جاہل تھے، میں بھی جاہل رہوں گا، ایسا بولتے. میرے باپ دادا بھیک مانگتے تھے، میں بھی مانگوں گا، ایسا بولتے. میرے باپ دادا سڑک پر تھے، میں بھی، ایسا نہیں رہتا. دین کے معاملے میں باپ دادا دکھتے سب کو. حالانکہ دنیا کے معاملے میں آپ باپ دادا کو دیکھیں نہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین کے معاملے میں تو نہیں دیکھنا چاہیے نا. اگر وہ حق پر نہیں تھے، مگر ایسا نہیں ہوتا میرا باپ جاہل تھا میں بھی جاہل رہوں گا، میرا باپ چور تھا میں بھی چور رہوں گا، ایسا رہتا کیا؟ نہیں رہتا نا. پھر دین کے معاملے میں کیوں باپ دادا کو لوگ پکڑے رہتے ہیں، جبکہ دین کے معاملے میں تو آپ اللہ کو دیکھیے، اللہ کے کلام کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے سامنے واضح ہو گئی یہ چیز، اب میں اس کو پکڑ لوں گا، یہی میرا اصل ہے، یہی میرا دین ہے. اور ممکن ہے باپ دادا کو پتہ چلتا وہ بھی اختیار کر لیتے. تو بلا وجہ باپ دادا کی باتوں کو لے کر چلنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. عقل بندی یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیجیے. ابو طالب سے کیا غلطی ہوئی؟ یہی ہوئی نا، باپ دادا، یہی ان سے غلطی ہوئی. ایک اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو دو لوگ تھے عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، یہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح جانتے تھے.
عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، ان کو لا الہ الا اللہ کی پوری حقیقت اچھی طرح معلوم تھی. ان کو معلوم تھا اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ سب جو ہم نے بنا رکھی ہے نا دنیا ہماری، وہ چھوڑنا پڑے گا ہمارے کو. یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، یہ سب کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ چھوڑنا پڑے گا نا. تبھی تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور آج کے ہمارے مسلمان ہاں وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور باباؤں کے پاس بھی جاتے ہیں. آج ہی دیکھا ایک بابا ہیں، ان کی قبر ہر سال 1 انچ بڑھتی. ایک بابا ان کی زندہ کرامت، ہر سال ان کی قبر 1 انچ اونچی ہوتی جا رہی ہے. اب آپ اندر کیا ہے؟ وہ مسلمان جو وہاں بیٹھے ہیں، اور ایسی ہزاروں، ایک قبر نہیں ہے بھائی، ہزاروں، نہ جانے کتنی آپ کے اورنگ آباد میں ہوں گی، مہاراشٹر میں ہوں گی، ہندوستان میں ہوں گی، نہ جانے کہاں کہاں ایسے مزارات اور قبر ہوں گے. ایک قبر تو چلتی ہے، ایک قبر اوپر جا رہی ہے، ایک قبر نیچے سے آپس میں قبریں مل. کیا یہ خرافات لگا رکھی ہے آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم نہیں سمجھتا. تبھی تو ان کافروں کو سمجھتا تھا، ورنہ کہہ دیتے نا لا الہ الا اللہ. لیکن کہا کہ انہوں نے نہیں، ان کو معلوم تھا اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ساری جو جنتیں ہم نے بنائی ہوئی ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو چھوڑنا توڑنا پڑے گا. تو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. اور آج کے ہمارے مسلمان آپ سے زیادہ دم سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور کرتے پھر وہی کام ہے جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ عرب کرتے تھے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم تک لا الہ الا اللہ کا اصل معنی، اصل حقیقت ان کو پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. لا الہ الا اللہ کو آپ سمجھے یا نہیں سمجھے ابھی تک، اس کے بعد پھر آگے کی بات ہوگی. تو یہ دونوں جو کافروں کے سردار تھے وہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم اور تقاضے بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. لا الہ الا اللہ کی کیا حقیقت ہے ان کو اچھی طرح معلوم تھا، تبھی وہ خود بھی نہیں کہتے تھے اور دوسروں کو بھی کہنے سے روکتے تھے. اللہ کو انہوں نے رب ماننے سے انکار کیا تھا کیا؟ نہیں، وہ کہتے تھے اللہ رب ہے، لیکن اکیلا معبود نہیں ہے. وہ کہتے تھے معبود بہت سے، اور معبود دینے والے نا. ہم بھی تو بہت سے دینے والوں کو ہم نے بھی بنا رکھا ہے. کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی شفا دیتا ہے، کوئی کچھ اور دیتا ہے. یہی سب تو ہے، وہی سب ان کا بھی معاملہ تھا. اب ہمارا معاملہ تو ان سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں. اور وہ صاف کہتے تھے ہم لا الہ الا اللہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ ساری باتیں نہیں چھوڑ سکتے. تو ابو جہل، ابو طالب، ابو عبداللہ بن ابی امیہ، جتنے بھی کافر تھے ان کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت، اس کے تقاضے اچھی طرح معلوم تھے. انہوں نے انکار کر دیا اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی. اس سے ان سارے رافضی شیعہ جو خبیث فرقہ، ان سے زیادہ گندا فرقہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. ان لوگوں کا یہ جو کہنا ہے کہ ابو طالب اسلام پر مرے تھے، غلط ہے. یہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا دعویٰ کیسا ہے؟ غلط ہے. اور ان کو معلوم ہے وہ غلط دعویٰ ہے، لیکن صرف معاویہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ معاویہ کو بھی اللہ نے اسلام سے نوازا اور معاویہ کے ابا کو بھی اسلام سے نوازا. کون ہے وہ؟ ابو سفیان، کٹر دشمن تھے، لیکن اللہ نے اسلام سے نوازا تو صحابی بنے. جبکہ علی رضی اللہ عنہ کے ابا یہی ابو طالب. تو اب کیا ہوا؟ شیعوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا، رافضیوں کا پلڑا کیسا ہو گیا؟ کیونکہ معاویہ کہیں گے میرا باپ بھی صحابی ہے، اور علی کے مقابلے میں پھر اونچا ہوگا کہ نہیں. اب یہ تو سب ہماری بیکار کی باتیں ہیں، ورنہ اللہ نے جس کو جو مرتبہ دینا تھا وہ تو دے چکا. مگر اب کیا ہے؟ نہیں، علی کے مقابلے میں معاویہ ہیں، تو یہاں معاویہ کا پلڑا اونچا ہو رہا ہے کہ معاویہ کے ابا ابو سفیان صحابی بن گئے اور علی کے ابا ادھر رہ گئے. تو کیا کرتے ہیں وہ اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے. لیکن جو حقیقت ہے اس کو ماننے میں کوئی ہار تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جس کو جو مناسب سمجھا وہ دیا. علی کے والد اگر مسلمان نہ ہو سکے تو اس سے علی کا مرتبہ گھٹا کیا؟ علی کی اولاد کا مرتبہ گھٹا کیا؟ جی نہیں. علی کا صحابی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لیکن اگر آپس میں درجات دیکھے جائیں تو علی کا درجہ بہت اونچا ہے. علی رضی اللہ عنہ کا درجہ دوسرے بہت سے صحابہ کرام سے تو بہت اونچا ہے. تو بلا وجہ کمپیریزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حق ہے آپ اس کو تسلیم کیجئے، جو حق نہیں آپ اس کو بلا وجہ دوسروں کے سر پر اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا کر اپنے اوپر بھی مت لا دیے. تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کس پر ہوئی؟ کفر پر ہوئی. انہوں نے خود کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأستغفرن لک ما لم انہا عنک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأستغفرن لک، میں ضرور بضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے میں معافی مانگوں گا، ما لم انہا عنہ، جب تک مجھے اس کام سے منع نہ کر دیا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ مغفرت کی دعا کر تو رہا ہوں لیکن اللہ عز و جل مجھے اس سے منع کرے گا. کیوں منع کرے گا؟ آگے وجہ آ رہی. فانزل اللہ، تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی. 11واں پارہ سورہ توبہ کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 103 اور 104. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 اور 104. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے واسطے، مشرکوں کی خاطر، مشرکوں کے حق میں استغفار کرنا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، یہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے. ولو کانوا اولی قربا، گرچہ وہ مشرکین آپ کے رشتہ دار ہوں، مشرکین آپ کے رشتہ دار ہیں تو بھی آپ کے لیے ان کے حق میں استغفار کرنا جائز نہیں ہے. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ آپ کے لیے واضح ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ ہے تو ہمارا رشتہ دار لیکن کدھر چلا گیا؟ وہ جہنم میں. یعنی جس کا کفر پر مرنا آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کے کسی رشتہ دار کا کفر پر، شرک پر مرنا، تبھی تو اصحاب الجحیم پتہ چلے گا نا آپ کو. جو کفر پر، شرک پر مرے گا وہی جہنمی ہے. بقیہ جو انشاءاللہ ایمان پر مرے گا تو اگر وہ جہنم میں اللہ نہ کرے اگر گیا تو بھی باہر تو آنے والا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ضرور آئے گا. تو اب کون ہے جہنمی؟ جو کفر پر، شرک پر مرے. اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، یعنی کفر پر، شرک پر مرا، اس کے باوجود آپ ان کے لیے استغفار کریں تو ایسا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ بالکل نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے استغفار نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ استغفار کا حق مسلمانوں کا ہے. استغفار کا حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. آپ کافر کے لیے اللہ عز و جل کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، یا اللہ کی رحمت کی دعا آپ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ زندہ ہے تو آپ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، ان کو معلوم نہیں ہے، نہیں جانتے ابھی یہ توحید کو. اسی طرح قبیلہ دوس، یمن کا قبیلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ. تو ہدایت کی دعا بے شک آپ کیجیے جب تک وہ زندہ. لیکن اگر موت ہو گئی تو پھر اب آپ کسی بھی طرح کی کوئی دعا ان کے حق میں نہیں کر سکتے، اللہ نے ہم کو منع کر دیا. اس کے بعد اب ایک سوال اٹھتا تھا، اس کے بعد والی آیت جو 104 ہے، ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر ہم اور آپ اپنے مشرک رشتہ دار جبکہ وہ مر جائیں شرک پر، ان کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو آخر ابراہیم نے کیوں کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ سوال اٹھتا ہے نا. اور ہماری یہ ملت کس کی ملت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، انہی کا یہ دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مکمل ہوا، ورنہ بنیادی طور سے یہ دین ابراہیمی ہے. تو پھر اب سوال اٹھتا تھا ہم نہیں کر سکتے تو آخر ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ ان کے والد بھی تو کفر پر مرے. تو اللہ عز و جل نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 104 میں اس کا جواب دے دیا. فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، جب وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. تو بس وعدہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا کی. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ اللہ کے دشمن مرے، یعنی ایمان نہیں لائے، کفر پر مرے، اللہ کے دشمن ہی کی حالت میں ان کا باپ مرا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے والد سے کیا کر لیا؟ اپنی برات کا اظہار کرنا، یعنی الگ ہو جانا ہے، نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جیسے ان کو پتا چلا انہوں نے فوراً اپنے والد سے اپنی علیحدگی کا، الگ ہو جانے کا، بیزارگی کا اعلان کر دیا. کلیئر ہو گیا. جب ان کو پتا نہیں تھا کہ کفر پر ہی مرنے والے ہیں تو بے شک انہوں نے مغفرت کی دعا کی، لیکن جب واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن ہی مرا، تو پھر تبرأ منہ، انہوں نے اپنے والد سے اپنی برات کا اعلان کر دیا کہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کلیئر ہو گئی بات. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کوئی شک باقی رہا کیا؟
شک باقی نہیں رہا. تو اب آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ یہاں تو چچا کا معاملہ تھا, ابراہیم کا تو باپ کا معاملہ تھا. کتنا قریبی رشتہ ہے, باپ سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے, اور چچا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے. تو پھر جب باپ دادا کے حق میں آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جبکہ ان کا کفر پر یا شرک پر مرنا آپ کو معلوم ہے, یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ شرک پر مرا, تو اب آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. لیکن معلوم نہیں ہے آپ کو, شک ہے کہ باپ دادا کے زمانے میں سب چیزیں نہیں تھیں, یہ علم نہیں تھا ان کو. اگر ایسا کچھ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ کو یقین ہے کہ شرک پر ہی مرے تو پھر اب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اب آپ ایک سوال اٹھا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لیکن ان کے پاس تو اتنا علم نہیں تھا. جیسے آج اللہ نے مجھ کو اور آپ کو توفیق دی کہ ہم یہ سارے مسائل سیکھ رہے ہیں نا, لیکن مان لیتے ہیں ہمارے باپ دادا جن کی وفات ہو گئی, اب ان کو تو ایسا موقع نہیں ملا نا, اور ان کے زمانے میں علم اتنا زیادہ عام تھا کیا؟ نہیں تھا. نہ مسجدوں میں ایسے دروس ہوتے تھے, نہ علم جا کر سیکھنا یا علماء کا اویلیبل ہونا اتنا ایزی تھا. تو پھر اب ہم کیا کریں؟ مان لیتے کہ مرے شرک پر, تو ہم کیا کریں؟ تو جان لیجیے, اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا, کرتے ہیں یہ دعا؟ کرتے ہیں نا, نہیں کرتے؟ ارے رب اغفر لی ولوالدی یہ دعا نہیں کرتے؟ پڑھتے نا یہ دعا, نوح علیہ السلام کی دعا. تو اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں, آپ کے دادا دادی جو بھی ہوں گے اگر وہ اس کے حقدار ہوں گے تو اس دعا میں ان کو حصہ مل جائے گا. اسی طرح اگر آپ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, یہ کرتے یہ دعا, تو اگر آپ کے دادا چاچا جو بھی ہوں گے اگر وہ اس کے حقدار ہوں گے تو اس دعا میں ان کو حصہ مل جائے گا. اسی طرح ایک اور دعا جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو سکھائی ہے امت محمدیہ کو, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. 28 پارے کی دعا یاد کر لیجیے, سورہ حشر میں ہے. تو اگر آپ کے جو بھی جن کے بارے میں آپ کو شک ہے یا کیا ان کو علم نہیں تھا, تو اگر وہ جنت کے حقدار ہوں گے اللہ عز و جل کے, اللہ کو تو سب معلوم ہے, تو اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو ان کو اس میں سے بھی ان کا حصہ مل جائے گا. تو آپ کو پھر اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. واضح ہو گئی ہماری بات کہ جن کا آپ کو یہ آپ کہیں کہ نہیں ان کے زمانے میں تو علم نہیں تھا اور سب ہر طرف کفر اور شرک ہی تھا, کوئی توحید بتانے سمجھانے والا نہیں آیا. ہاں وہ چادر چڑھاتے تھے, وہ منتیں مانتے تھے, وہ مجاور بن کر بیٹھے تھے, لیکن کوئی منانے والا نہیں آیا, سمجھانے والا نہیں آیا ان کو. تو یہ 3 دعائیں آپ یاد کر لیجیے. اگر وہ ان دعاؤں کے حقدار ہوں گے تو ان کو ان کا حصہ اور حق انشاءاللہ ضرور و ضرور مل کر رہے گا. پھر آپ کو الگ سے دعا کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. ایک دعا میں نے جو بتائی سورہ نوح کی آخری آیت ہے, نوح علیہ السلام کی دعا. دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہے, اور تیسری دعا 28ویں پارے سورہ حشر میں ہے. اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے باپ دادا چچا نانا پھوپھا جو بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ ان کو ان کا حصہ ضرور مل جائے گا اگر وہ اس کے لائق ہوں گے. تو اب یہاں پر تو کلیئر ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. تو کس کے لیے منع کیا گیا؟ کافروں کی. اس سے معلوم ہوا کہ ابو طالب کی وفات کس پر ہوئی؟ کفر پر ہوئی. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے استاذنت ربی فی ان ازور قبر امی فاذن لی, میں نے میرے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے. اللہ نے مجھے اجازت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ واستأذنته ان استغفر لها فمنعني, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اللہ مجھے میری ماں کے حق میں استغفار کی اجازت دے, لیکن اللہ نے منع کر دیا. تو کس کے حق میں استغفار نہیں کر سکتے؟ جو کفر اور شرک پر مرے. اب آپ یہ بتائیے, اگر رشتہ ہی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا باپ یا ماں جنت میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں یا ہمارے رشتہ دار؟ کس کے؟ اگر جذبات سے ہی سارے فیصلے ہوتے تو مجھے آپ خود ہی بتا دیجیے. جذبات کی بات چل رہی نا, آپ کی فیلنگ, آپ کے احساس. اگر دین اسی کا نام تھا تو پھر جنت میں جانے کا زیادہ حقدار کون تھا؟ وہی تھے نا, آپ کے چچا, آپ کی امی, یہی سب لوگ تھے. ہمارے خود سے زیادہ حقدار تھے. لیکن ایسا ہوا کیا؟ تو اللہ عز و جل کے یہاں جنت اور جہنم یہ جذبات کی بات نہیں ہے کہ آپ جذبات میں نعرے لگاؤ یا رسول اللہ تو اللہ کا ایسا نہیں چلتا.
اللہ عز و جل کے یہاں پر دیکھا جاتا ہے یہ اصول ہے، یہ بنیاد ہے، یہ رولز ہے، ریگولیشن ہے، ختم. آپ جانیں، آپ کے جذبات جانیں. ہمارے یہاں پر جذبات کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پر حق اور باطل کے اعتبار سے فیصلے ہوتے. ختم. یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، رد. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ جی ہاں. تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، شرک پر ہوئی، اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کسی بھی کافر کے حق میں جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ کفر پر مرا، شرک پر مرا، اس کے حق میں دعا کرنے سے، مغفرت کی، رحمت کی دعا کرنے سے ہم کو منع کر دیا گیا. اور راوی آگے کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. بے شک آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، بے شک آپ لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق نہیں دے سکتے، من احببتا جسے آپ چاہیں. آپ جسے چاہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہو، جس سے آپ کو محبت ہو، آپ اپنی چاہت، اپنی محبت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی توفیق. ہدایت بھی مانا راستہ بتانا نہیں، راستہ تو بتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام راستہ بتانا تھا، لیکن اس راستے کو قبول کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا نا، کون قبول کرے گا کون نہیں. تو اس کا ہدایت کا مطلب ہے توفیق دینا، اس ہدایت کو، بات کو قبول کرنے کی توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی کرتے ہیں بس، لیکن لوگوں کو توفیق دینا، حق قبول کروانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں لیکن اللہ عز و جل جسے چاہ لیتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. کون ہدایت کا حقدار ہے، کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، اللہ عز و جل بہتر طریقے سے جانتا. اب یہاں پر ایک بات پر دھیان دیجیے، اللہ عز و جل کا فرمان وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس پر دھیان دیجیے آپ لوگ. ہدایت کا معاملہ اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے سے نہیں. آپ کہیں گے ارے شیخ کتنی غلط بات بول رہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور آپ سنتے ہیں کہ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یہدیہ الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو بات ایسی نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. بات یہ ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ہدایت کا حقدار کون ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اب جو ہدایت کا حقدار ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو بیج درخت بننے کے قابل ہوتا ہے نا اسی سے درخت بنتا ہے، ورنہ اللہ ہر بیج کا درخت بنا دے کہ نہ بنا دے. لیکن ہر بیج کا درخت بن جاتا کیا؟ نہیں نا. یہی ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. یہ آیت کا یہ آیت نمبر 56 ہے، 20واں پارہ سورہ قصص، آیت نمبر 56. اللہ عز و جل یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ہدایت کے حقدار ہیں تو آپ کو ضرور ہدایت ملے گی، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ہدایت کا حقدار نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کا چاہنا اور نہ چاہنا نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، تب تو ظلم ہو جائے گا. تب تو ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں پھینکے، ایسا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جس میں کوالٹی ہوتی ہے، جو جس لائق ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اگر آپ ہدایت کے حقدار ہیں تو اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا. لیکن اگر کوئی ہدایت کا حقدار ہدایت کے لائق نہیں ہے، اس میں ایبلٹی نہیں ہے ہدایت کی، تو پھر اللہ عز و جل اس کو ہدایت. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے. کوئی کیسا رہے اللہ نے تجھ کو چاہا ہدایت دیا، مجھ کو نہیں چاہا، ایسا نہیں ہے. وہ میری اپنی ایبلٹی اور کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں ہدایت کے لائق ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے گا. اگر میں ہدایت کے لائق نہیں ہوں، اللہ بچائے، تو اللہ ہدایت نہیں دے گا. جیسے آپ سوچ سکتے ہیں کاش میں بھی صحابی رہا ہوتا، ہے نا؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے نا، تو جان لو آپ اس کے لائق نہیں تھے. ایسا نہیں ہے اللہ نے ان کو چاہا، ان کو صحابی، ایسا نہیں ہے، وہ اس لائق تھے. تو اللہ عز و جل کے یہاں جو معاملے ہوتے ہیں نا، ہدایت کے، گمراہی کے، جنت کے، جہنم کے، جو بھی معاملے ہوتے ہیں وہ اللہ اختیار کرتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ تو اصل ہے. لیکن وہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ انسان کی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. کس اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں؟ انسان کی اپنی ایبلٹی،
انسان کی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. جو انسان جس لائق ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اگر کوئی ہدایت کے لائق ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے, اور اگر کوئی ہدایت کے لائق نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کہیں بھی آپ پڑھیں نا, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو کوئی کہہ سکتا کہ اچھا اللہ جسے چاہتا ہے مطلب تو زبردستی ہو گئی. اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کر دے, اللہ جسے چاہے جنت میں ڈالے, جس کو چاہے جہنم میں پھینکے, یہ تو زبردستی ہو گئی اور یہ انصاف تھوڑی ہوا. تو آپ وہاں کلیئر کرنا کہ اللہ جسے چاہے ویسا نہیں ہوتا. جو جس لائق ہوتا ہے, جو جس قابل ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اگر آپ ہدایت کے لائق ہوں گے اللہ عز و جل جانتا ہے نا پھر, تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا. اور اگر کوئی بندہ ہدایت کے لائق نہیں ہوگا اللہ اس کو جانتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. یہ اس کا مفہوم ہے. تو آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے یہ من یشاء کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یعنی جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے. پتھر ہیرا کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئلے میں سے نا. ہیرا کدھر سے نکلتا ہے؟ کوئلہ ہیرا ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ کوئلہ ہی تو رہتا. ہیرا کدھر سے نکلتا؟ کوئلے کی کان میں سے. تو سارے کوئلے ہیرے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ اس لائق نہیں رہتے, اس لیے نہیں ہوتے. یہ ہے معاملہ کہ جو جس لائق ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے, تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اور اللہ جسے جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں تک الحمدللہ ہمارا یہ باب مکمل ہو گیا. اس میں اتنا ہی ہے, اور اس کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی کو ملے گی جس کی وفات کائے پر ہوئی ہو؟ توحید پر ہوئی ہو, لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار وہی ہوگا, دوسرے کسی کو سفارش ملنے والی نہیں. دوسری بات ہماری یہ سمجھ میں آئی کہ ہدایت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا. ہدایت اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو مناسب سمجھتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اللہ کی طرف سے ہماری اپنی نیت, ہماری اپنی کوالٹی اور ایبلٹی کے اعتبار سے فیصلے اور چناؤ ہوتا ہے. آپ جس لائق ہیں اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بری دوستی انسان کو ضرور نقصان پہنچاتی ہے, زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے برے دوست ہمیشہ نقصان کا ہی سبب بنتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کی بھی ہدایت کے لیے کوششیں کرتے تھے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو آپ اس کے پاس جائیں تو کیا پڑھیں؟ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. آپ کو وہاں جا کے اور قرآن کھول کر سورہ بقرہ پڑھنے کی یا سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں, اچھی باتیں کریں, اللہ کی رحمت کی امید دلائیں. کہا نا اللہ کی یہاں میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا, تو اللہ کی رحمت کی امید دلانا تھا. تو آپ اللہ کی رحمت کی امید دلائیں اس کو, اور اللہ عز و جل کا وہاں پر نام ہو تاکہ اس بندے کی زبان سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ یا اللہ کے نام کے ادا ہوں. اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اسلام میں باپ دادا کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ حق پر رہے ہوں. بقیہ دین اللہ کا ہے. آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہوگی. اللہ یہ کہے گا کہ میں نے جو کتاب نازل کی تھی, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تھا, تو بس یہی میرے پاس یہی ضابطہ ہے. اس کے مطابق اگر کچھ ہے تو پیش کرو, ورنہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں کہ تمہارے باپ دادا کیا تھے اور کیوں تھے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر یا شرک پر ہوئی, اور جس بندے کی بھی وفات کفر یا شرک پر ہوئی ہو آپ کو معلوم ہو تو آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ چل گیا کفر پر شرک پر مرا تو پھر نہیں کر سکتے. ہم نے اس کا جواب دیا بیچ میں, ہے نا, کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دادا کو تو معلوم ہی نہیں تھا, اس زمانے میں علم نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ کفر یا شرک پر مرے مگر ان کے پاس علم نہیں آیا, تو ہم نے آپ کو 3 دعائیں سکھائیں. آپ وہ دعائیں اگر کریں گے, اگر وہ اس کی لائق ہوں گے تو اللہ ان کو اس دعا میں سے ان کا حصہ دے دے گا. اللہ. نماز جنازہ مغفرت کی دعا ہے. نماز جنازہ جو لوگ شرک پر مرتے ہیں, تو سوال آپ نے سنا کہ کیا ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز جنازہ دعا ہے, سورہ فاتحہ دعا ہے, درود شریف کی دعا ہے,
اور اس کے بعد جو اصل اللہم اغفر لحینا یہ بھی تو دعا ہے نا. تو نماز جنازہ، اور اس کے پہلے پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی نا شفاعت والی، کہ اگر کسی مسلمان کی وفات ہو جائے اور 40 لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں جو موحد ہوں، وہ اس کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کے حق میں دعا قبول کرتا ہے. تو جنازے کی نماز دراصل سفارش ہے اللہ کے یہاں، دعا ہے اللہ کے یہاں مغفرت اور رحمت کی. تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کفر یا شرک پر مرا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ. سوال سنا آپ نے کہ ایک کوئی صاحب جانے دیجیے وہ کون ہے، ان کے بچے کی وفات ہوئی، 8 مہینے کا دودھ پیتا بچہ تھا. تو ان کے علماء نے ان کو یہ بتایا کہ اس بچے کو 8ویں مہینے میں پیدا ہوا اور اسی وقت وفات ہو گئی نا اس کی. 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوا اور اسی وقت اس کی وفات ہو گئی. ہاں جی. تو اس کو باپ کے جی تو اب یہ ہے کہ باپ کے قمیص میں اس کو کفنایا گیا، یہ تو بیکار کی بات ہے. کیوں؟ اس کا باپ اللہ کے یہاں کچھ رکھتا کیا؟ ہاں، اس کا باپ کی قمیص میں کفنایا گیا تو کچھ ہے کیا بھائی اس کے باپ کا اللہ عز و جل کہ یہاں پر اللہ دیکھ میں میرے بچے کو اپنی قمیص سے بھیجوں گا، یا کچھ پہچان ہے کہ اللہ دیکھ میری قمیص؟ سب بیکار کی باتیں، خرافات ہیں، ان چکروں میں نہ پڑے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے، تو دراصل اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کسی بچے کی وفات خاص طور پر دودھ پیتی عمر میں ہو جائے یا کوئی بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. تو ہمارے علماء رحمہم اللہ کے بھی سلسلے میں دونوں اقوال ہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. تو اگر انہوں نے نہیں پڑھی نماز جنازہ اس بچے کی، جو اس پیدائشی بچہ تھا نا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم جس پر انکار کریں، ایسی بات نہیں. لیکن اگر وہ پڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اللہ ہوا علی ملت عبد المطلب. یہ ہے جواب مل گیا. میں اعلیٰ حضرت کے دین پر ہوں تو ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے دین پر ہے نا. تو اللہ ہدایت دے. اب ہم کیا بولیں؟ جی ہاں بالکل. ہاں وہ اعلان کر رہا ہے نا میں فلاں کے دین پر ہوں، تو وہی ہوگا. جی اللہ ہدایت دے. اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.